السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں شو لے کر روڈ ٹو ریکوری انوویٹو زون کے پیج سے حاضر ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ مس عطرہ زہرا جو کہ سی ای او ہیں انوویٹو زون کی موجود ہیں۔ ہم آپ کے پاس ڈس آرڈر لے کے آتے ہیں، اس کی ڈائگنوز بھی بتاتے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اس کا کوئی نہ کوئی سد باب بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر گرد و نواح میں کوئی ایسا شخص یا کوئی پیارا آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس کی مدد کو جا سکیں۔ آج جو ٹاپک ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اکثر دیکھا اپنے گرد و نواح میں، اپنے قریبی لوگوں میں، کہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر۔ اگر کوئی بندہ گھر سے بھی باہر جا رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی وہ پریشان ہوتے ہیں، اگر کوئی فلائٹ پر جا رہا ہے، کوئی کسی کام سے جا رہا ہے تو ان کو ڈر ہوتا ہے کہ شاید آنے والا یہ کوئی انسیڈنٹ ان کو خبر دینے والے ہیں کہ شاید کوئی انسیڈنٹ رونما ہو گیا۔ ان لوگوں کے جنرلائزڈ ایشوز ہوتے ہیں، ہر چیز میں پرابلم لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کو ایک سائنٹیفک نام دیا جاتا ہے، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر نام دیا جاتا ہے۔ جو نام ہے وہ میں مس عطرہ زہرا کو کہوں گا وہی بتائیں، اور اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی بتائیں کہ لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے۔ کیا کہا جاتا ہے اس بیماری کو در حقیقت، اور کیا اس کے پرابلمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ اچھا عامر، آپ نے اس کا تعارف تو کرایا، لیکن میں آپ کو آئیڈیا ہے کہ روڈ ٹو ریکوری میں جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ڈس آرڈر کے بارے میں، تو میں اپنے پریویس ایکسپیرینس کے بیس کے اوپر آپ کو، چونکہ میں ٹرمز میں نہیں بتاتی، میں آپ کو ریکگنائز کراتی ہوں کہ سوسائٹی میں کس قسم کے لوگ ہیں جو یہ ٹیگ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ صحیح۔ جیسے میرے پاس کچھ مریض آتے ہیں، گھر والے جب لے کے آتے ہیں تو وہ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ سو نہیں پاتا، یہ بہت زیادہ پریشان رہتا ہے، یہ کسی بھی سچویشن کا کوئی ورس کیس امیجن کر کے اس کے اوپر اپنی انگزائٹی کو ہولڈ نہیں کر پاتا۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو انگزائٹی جی اے ڈی کا جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں، وہ اینٹیسپیٹ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ڈیزاسٹر آ رہا ہے، کوئی تباہی ہونے والی ہے۔ ان کو اپنے گھر میں گو کہ بظاہر بڑا سکون نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کے ارد گرد کے لوگ ان پہ رش کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑے اچھی لائف گزار رہے ہیں، فائنینشلی بڑے ساؤنڈ ہیں، بچے بڑے اچھے ہیں، گھر میں بڑا امن ہے، بڑا سکون ہے۔ بظاہر کوئی پرابلم نہ ہوتے ہوئے وہ کسی خدشے کا شکار رہتے ہیں کہ کہیں بچوں کو کچھ ہو نہ جائے، کہیں کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے، کہیں کچھ برا نہ ہو جائے، اور انہی پریشانیوں کا شکار ہو کے وہ کچھ سمٹمز بھی شو کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں سوسائٹی میں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر پتہ نہیں کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے، کیونکہ بظاہر تو چیزیں بالکل ٹھیک ہیں، زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ہماری زندگیوں میں دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوالٹی آف لائف خراب ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی ریزن ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ نظر آ رہا ہے، جیسے کہیں کوئی فائنینشیل ایشو ہے، کہیں کوئی میریٹل ڈسکارڈ ہے، کہیں کوئی بچوں کا پرابلم، کہیں کوئی صحت کا ایشو ہے۔ لیکن ایسے میں جہاں کی کوئی مسئلہ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور اس طرح کوئی پرسن ہر وقت آپ کو بے چین، ہر وقت بیمار، نیند اس کی خراب ہوتی ہے، سو نہیں پاتا، اور ہر وقت وہ اریٹیبلٹی کا شکار ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر میری سجیشن یہ دیکھنے والوں کو کہ اگر آپ اپنے ارد گرد کسی ایسے شخص کو دیکھیں تو ضرور اسے ریفر کریں، ضرور اسے ماہرین کی مدد میں بھیجیں۔ اچھا، آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے، اس کے کوئی سائیکولوجیکل سمٹمز بھی ہوتے ہیں، کوئی فزیکل سمٹمز بھی ہوتے ہیں؟ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو قریب لائیں، آپ اس کی مدد کی طرف جائیں، مدد کی طرف ہم تب جائیں اگر ہمیں کوئی سمٹمز، کوئی اس طرح کی چیزیں معلوم ہوں۔ کیا اس کی کوئی سمٹمز ہیں کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو گائیڈ کر سکیں کہ وہ؟ بالکل، یہ جو میں نے ابھی ڈسکرپشن دی یہ سائیکولوجیکل سمٹمز ہی ہیں۔ اگر آپ ان پہ غور کریں کہ ایک شخص کسی پریشانی کے نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو مسلسل بے چین نظر آ رہا ہے، پھر اگر وہ کسی بے یقینی کی کیفیت میں ہے تو وہ اس بے یقینی کو ہولڈ نہیں کر پاتا، یعنی ہم سب انسرٹین ہوتے ہیں، ہم سب کو پتہ نہیں ہوتا، ہم سب کو آگے آنے والی جو مشکلات ہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ایسا شخص جو اس بیماری کا شکار ہے اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ کسی انسرٹن سچویشن کو ہینڈل کر سکے۔ پھر وہ آل دا ٹائم کسی بھی منظر میں، کسی بھی سچویشن میں کوئی ایسی تباہی اینٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے جو کہ بعض اوقات ایسا کوئی سین بھی نہیں ہوتا، جیسے کہ یہ جو پلین جا رہا ہے یہ اب کریش ہو جائے گا جس میں میرا بیٹا سوار ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، یعنی وہ کوئی ایسا امکان، کوئی ایسی پاسبلٹی جو جس کا کہ
100 میں سے شاید 0.1% چانس ہو، بالکل ایسے ہی وہ اسی کے اوپر سوچتے رہتے ہیں اور بار بار سوچتے رہتے ہیں، اور ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنی پریشانی کو سیٹ اسائڈ رکھنا یا سکون اپنی زندگی میں ڈیولپ کرنا۔ ایسے لوگ نماز میں یا یوگا میں یا کسی بھی ایسی چیز میں اپنی کنسنٹریشن مرکوز نہیں کر پا رہے ہوتے، اپنی زندگی میں کسی بھی چیز میں فیصلہ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور کیا ان کی نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، یہ میں نے ذکر بھی کیا۔ جب میں آپ کو اس کے فزیکل سمٹمز کے بارے میں بتاؤں گی تو اس میں نیند کا بھی ذکر کروں گی۔ جو سائیکولوجیکل سمٹم ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ڈیسیژن میکنگ کی پاور ان میں نہیں ہوتی، اور اگر یہ فیصلہ کر بھی لیتے ہیں تو یہ اس خوف میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ فیصلہ کتنی بڑی تباہی لے کے آئے گا، کہیں یہ فیصلہ میرے لیے نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ تو اس قسم کی مینٹیلٹی ان کی لوگ بآسانی دیکھ پا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ سائیکولوجیکل آپ نے میرا کنسرن تھا سونے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا، تو فزیکل سمٹم میں سونا بھی ایک آئے گا، سونے میں انسومیا وغیرہ اس طرح کے پرابلم، اور اس کے علاوہ کیا آپ محسوس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جسمانی اعتبار سے اگر ایسے لوگوں کو دیکھیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ تھکے ہوئے، تھکاوٹ کا شکار نظر آئیں گے، آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل نظر آئیں گے، بہت زیادہ فٹیگ، مسلز ٹینشن اور مسلز میں کریمپس پڑنا، سوئیاں چبھنا، جسم کا سو جانا، جسم کے کچھ حصوں میں یعنی سوزش بظاہر نظر نہیں آتی لیکن ان کو سنسیشن فیل ہوتی ہے سوئیاں چبھنے کی، اور بہت زیادہ تھکاوٹ کا، یعنی سونے کے باوجود بھی وہ فریش نہیں ہوتے اور وہ تھکاوٹ کا شکار نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اریٹیبل باؤل سنڈروم کے سمٹمز بھی ان میں نظر آتے ہیں، بعض اوقات وامٹنگ اور ڈائریا جیسے سمٹمز بھی اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا میڈم ابھی ہمارے پاس وقت کی کمی ہے تو ہم نیکسٹ پروگرام میں اس کے بارے میں آپ سے ڈیٹیل میں جانیں گے کہ ٹین ایج میں یا اس کے کم ایج میں یا بڑی ایج میں کیا کیا نقصانات، کیا کیا لوگوں میں چینجز نظر آتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ ناظرین پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، دوبارہ اسی شو کو کنٹینیو کریں گے، اسی ٹاپک کو، اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔